الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی قدر حاضرین، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومن کے اعتقاد کا حصہ ہے مدرسہ، اہل ادب کے واسطے قبلہ ہے مدرسہ. محفوظ رکھ اے خدا اعدائے دین سے، نرغے میں حاسدین کے تنہا ہے مدرسہ. میں آج کی نشست میں مدرسے کے حوالے سے اپنے ٹوٹے پھوٹے خیالات و جذبات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. لوگوں کا عام خیال ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ ایک پرشکوہ ہاسٹل پرکشش عمارت کا نام ہے، مدرسہ ایک شاندار عمارت کا نام ہے، اور اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا. لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں کہ مدرسہ فلک بوس عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ مزین کمروں کا نام نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کی گود کو اولین کتب اور مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں بچہ شعور کی آنکھیں کھولتا ہے اور زندگی کے ابتدائی آداب سیکھتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند میں واقع اس انار کے درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں محمود نامی استاذ نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی. اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کی گود کو اولین کتب اور مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں بچہ شعور کی آنکھیں کھولتا ہے اور زندگی کے ابتدائی آداب سیکھتا ہے. تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو پھر مدرسہ کیا ہے؟ تاریخ کے اوراق کو پلٹیے. یہ 1857 کے بعد کا دور تھا. مسلمان شکست خوردہ تھے، مدارس ویران تھے، دین خطرے میں تھا، اور انگریزی اقتدار کی تاریکی پورے ہندوستان پر چھائی ہوئی تھی. اسی مایوسی کے عالم میں ایک مرد درویش حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ دیوبند کے ایک چھوٹے سے قصبے میں کھڑے تھے. دارالعلوم دیوبند کے سنگ بنیاد کی تنصیب کی تیاری ہو رہی تھی. احاطہ کی نشانات ڈالے جا چکے تھے کہ مولانا رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ خواب دیکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہے اور فرما رہے ہیں کہ اے رفیع الدین یہ احاطہ بہت مختصر ہے. یہ فرمانے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا مبارک سے زمین پر بنیاد کے لیے نشان لگایا کہ اس نشان پر عمارت بنائی جائے. جب صبح اٹھ کر دیکھا گیا تو زمین پر نشان موجود تھا. اس نشان پر بنیاد کھدوا کر تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا. نہ خزانہ تھا، نہ سرکاری مدد تھی، نہ کسی بادشاہ کی سرپرستی تھی. بس ایک انار کا درخت تھا، کھلی فضا تھی، نہ کوئی عمارت، نہ تختہ، نہ کرسی تھی. بس تقویٰ تھا، اخلاص تھا اور یقین تھا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن ہوتی ہے، جہاں سے اعلیٰ اخلاق اور زندگی کے آداب سکھائے جاتے ہیں. یہ مقاصد اگر ماں کی گود میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، مسجد کے اجرے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، صحرا کے سناٹوں میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، شہر کے ہنگاموں میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے. اور یہ مقاصد اگر ان بلند و بالا عمارتوں میں حاصل نہ ہو سکیں تو یہ مدرسہ ہرگز نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ تصنع ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ جھوٹ کی نمائش ہے. میرے دوستوں، جب تک تعلیم و تعلم کا صحیح جذبہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہماری سوچ کا رخ تبدیل نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ ظاہری ٹھاٹ باٹ کسی کام نہیں آئے گی. جب دل میں علم کی تڑپ ہوتی ہے، جب فکر کا قبلہ صحیح ہوتا ہے، جب طالب علم اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہے، تو پھر ظاہری شان و شوکت نہ ہونے کے باوجود مدرسہ بنتا ہے، علم کا نور پھیلتا ہے، زمانہ انگڑائیاں لیتا ہے، ہواؤں کا رخ بدلتا ہے، انقلاب کی فضا سازگار ہوتی ہے، افکار سے اعمال کی تبدیلی آتی ہے،
ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں جن کی مثال لانے سے زمانہ قاصر رہتا ہے۔ میرے ہم مکتب ساتھیوں، اسلام کے سارے جرنیل، سپہ سالار، حکمران، فقہا، عقلاء، زہداء اور صوفیاء اسی مدرسے کے تعلیم یافتہ تھے، جن کے پاس بلند و بالا عمارت نہ تھی، کلاسوں کی کتابیں نہ تھی، کتابوں کا انبار نہ تھا، تحقیق کے مراکز نہ تھے، لیکن حصول علم کا جذبہ تھا، اشاعت علم کی تڑپ تھی، تربیت کا مضبوط نظام تھا، استاذ کے دل میں شفقت و محبت تھی، تلامذہ کے دلوں میں عقیدت و محبت تھی۔ اگر یہ چیزیں آج ہمارے اندر بھی آ جائیں تو پھر یقین جانیے کہ ماں کی گود مدرسہ ہوگی، مسجد کا حجرہ مدرسہ ہوگا، خانقاہ کا ماحول مدرسہ ہوگا، جہاں کوئی صاحب علم بیٹھ جائے گا وہ مدرسہ ہوگا، جہاں ساقی ہوگا وہ مدرسہ ہوگا، جہاں شمع ہوگی وہ مدرسہ ہوگا۔ اگر یہ نہیں تو پھر یہ بلند و بالا عمارتیں بھی ویران ہیں، وقت ضائع کرنے کا بہانہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔